السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو تجوید کے ساتھ پڑھنے اور پھر تجوید کے ساتھ سکھانے، الگ الگ حروف اور الگ الگ الفاظ کے ساتھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیات کے علاوہ اس پروگرام کے آخر میں چند مثالوں کے ساتھ بھی قرآن کریم کا ناظرہ اور اسی طرح سے تجوید القرآن کو مزید بہتر کرنے کے لیے مثالوں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ناظرین کرام چند آیات کی ہم نے یہاں پر تلاوت کی ہے. اب آئیے ان آیات کو ہم تجوید القرآن کے ساتھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیے یا ایہا الذین، اس یا ان الفاظ میں ہم نے کتنی باتوں کا خیال رکھنا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر جو یہ مد ہے، یہ جو چھوٹی سی مد ہے، اس کی جو مقدار ہے 2 الف 3 الف، ہم اس کو اپنی آواز کے ساتھ لمبی پڑھ سکتے ہیں. یہ مد منفصل بھی کہلاتی ہے. اسی طرح سے ایو میں آپ تشدید کا خیال رکھیں. ایہا الذین، یہاں پر تشدید پھر آ رہی ہے، اور ذال جو ہے یہ نرمی کے ساتھ ادا ہو، نہ کہ زا کی طرح
یا ضا کی طرح یا ضاد کی طرح. ویسے تو یہ زا کی طرح ہی کئی لوگ ادا کرتے ہیں غلطی سے، جو درست نہیں ہے. ذال بالکل نرم آواز سے، جیسے بتایا گیا تھا کہ جو زبان کا سرا ہمارا ہے وہ سامنے جو بڑے دانت ہے اس کے کنارے کے ساتھ لگا کر پڑھنا ہے. تو یا ایہا الذین، اتنا ہو گیا. یہ پھر جو زبر ہے اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی آواز اور جو الف کے اوپر کھڑا الف، یہ جو الف کے اوپر فتح اشباعیہ اس کو کہتے ہیں، یا کھڑا الف ہے، تو اس کے بیچ میں جو ہے بالکل آواز کو ڈھیلا نہ چھوڑیں. جیسے نہ آمنو آ جائے گا، الذین آمنو، الذین نہیں ہونا چاہیے. بار بار بتایا گیا تھا الذین یا ایہا الذین آمنو. آمنو ہم نے اس لیے پڑھا، ایک الفاظ کو ہم نے پڑھنا تھا. جب اس کو ملائیں گے تو یہ نون جو مضموم ہے یعنی ضمہ یا پیش ہے، یہ سین ساکن کے ساتھ ملے گا. آمنستعینو، تا کا خیال رکھنا ہے کہ تو کے ساتھ جو توئی جس کو ہم کہتے ہیں تو، اس کے ساتھ آواز نہ ملے، بالکل باریک آواز ادا ہوگی. اور جو تو ہے اس کی آواز پر ہوتی ہے، اسی لیے یہاں پر جو آواز ہے وہ الگ الگ ادا ہوں گی. تا کی آواز الگ ہے. عین حروف حلقی ہے تو حمزہ کی آواز نہ نکلے. نستعینو نہ ہو. آمنستعی، یہاں پر پھر یا مدہ کا قاعدہ ہے، یا ساکن سے پہلے کسرہ، اس کو ہم نے آواز کو لمبا کر کے ادا کرنا ہے. آمنستعینو، پھر واو مدہ آ گیا، اس واو کو بھی ہم نے لمبا کر کے ادا کرنا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش یا ضمہ تو واو مدہ. آمنو بالصبر، یہ تشدید کے ساتھ جب ملے تو سین کی آواز نہ آئے بلکہ صاد جو ہے پر ادا ہوگا. بالصبر، کئی بالصبر پڑھتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے. بالصبر، با حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے قلقلہ یہاں پر ہوگا. قاف تا با جیم دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہیں، تو یہ جب ساکن ہوں تو آواز یہاں پر ٹکرا کر واپس آئے گی. بالصبر، اگر بالصبر پڑھیں تو وہ درست نہیں ہے. بالصبر غلط ہے. کیسے؟ بالصبر، را جو ہے یہ کسرہ ہے را کے نیچے تو یہ باریک پڑھا جائے گا. والصلاۃ، واو ہونٹوں کی گولائی سے، یہ ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ ادا ہوگا تھوڑا راؤنڈ کر کے. صاد پھر پر ہوگا، اور لام کے اوپر جو ہے فتح اشباعیہ یا کھڑا زبر، اس کو ہم نے 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے. یہ الف مدہ کا قائم مقام بھی ہے. اور اسی طرح جو تا جو ہے اس کو ہم نے جب وقف کیا تو یہ ہا ساکن بن جائے گا. تو والصلاۃ، مد عارض وقفی کا قاعدہ ہوگا لاگو یہاں پر، اور اس کو ہم مزید تھوڑا لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور ہا جو ہے وہ ساکن بن جائے گا. ان اللہ، نون مشدد اور میم مشدد حروف گنہ ہیں. نون مشدد مطلب نون کے اوپر تشدید، تو یہ حروف گنہ میں سے ایک ہے. حروف گنہ 2 ہیں، نون مشدد میم مشدد. تو یہاں پر گنہ کرنا ہے، آواز کو روکے رکھنا ہے 1-2 الف کی مقدار کے برابر ٹھہرانی ہے اپنی ناک میں. ان اللہ، لام اللہ کا جو لام ہے بیچ والا لام مشدد، یہ پر ادا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے والے لفظ پہ زبر آیا. اگر پیش بھی آتا تب بھی پر ہوتا، کسرہ آتا تو باریک ہوتا. ان اللہ، یہ ہا جو ہے یہ جو حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے، تھوڑی بھاری سی آواز، یہ بڑی ہا کے ساتھ آواز نہیں ملنی چاہیے. مع الصابرین، عین حرف حلقی، صاد مستعلیہ یعنی پر ہوگا لفظ. صابرین، پھر یا ساکن سے پہلے کسرہ حروف مدہ میں ہے. صابرین، مد عارض وقفی کا قاعدہ لاگو ہوگا. مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین. را جو ہے یہ باریک ادا کیا جائے گا. ایسے اس آیت کا بھی دیکھ لیتے ہیں. ولا، واو ہونٹ کی گولائی کے ساتھ ادا ہوگا. ولا
لام جو ہے لام کے اوپر الف جو ہے الف سے پہلے، یہ لام اور الف اس طرح بھی لکھنے میں آتا ہے، یہاں پر الف ہے یہ، اس سے پہلے فتح، الف سے پہلے فتح ہو، الف مدہ ہے، ولا، کئی اس کو ولا پڑھتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے، تو حروف مدہ ہے، مد کا قاعدہ ایک الف کے برابر آپ نے آواز کو لمبا کرنا ہے۔ واو کا خیال رکھیں ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ، ولا تقولو، قوف یہ بھی حرف جو ہے پور ہوگا، تا باریک ادا ہوگا، تقو، واو حروف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش، ولا تقولو، پھر واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا، لمن یقتل، لمن نون ساکن کے بعد یا، نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں سے یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں اگر کوئی لفظ آ گیا، یرملون میں سے یا آ گیا، یہاں پر یرملون کا مطلب ہے یا، را، لام، میم، واو، نون، یرملون، تو یہ ایک اصطلاح ہے ادغام کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو نون ساکن سے کے بعد یا آیا ہے، اگر تنوین کے بعد بھی یا ہوتا تب بھی یہاں پر ادغام بغنہ ہوگا، مطلب نون ساکن کی آواز باقی رہے گی، تو لمن یقتل، ہم نے کیا کیا، ادغام، ناک میں آواز کو ٹھہرایا اور آواز نون کی باقی رہی، اور ہم نے 1-2 سیکنڈ تک ہم نے گنہ کے ساتھ یہ آواز کو ادا کیا، لمن یقتل، اگر ہم لمن یقتل پڑھیں گے تو گنہ کے ساتھ یہ قاعدہ یہاں پر ادا نہیں ہوگا، تو قاف جو ہے یہ قاف ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے آ گیا، یق ہوگا یہاں پر، لمن یق، قلقلہ بھی ہوگا اور خیال رکھنا ہے کہ یہ پر بھی ہوگا، لمن یقتل جو ہے یہاں پر پیش جو ہے اس کی آواز کو لمبا نہ کریں اور بیچ میں آواز کو ڈھیلا نہ کریں، اس کے ساتھ ملائیں، یقتل فی، کئی یقتلو پڑھتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے، یقتل فی، اس میں کیا ہے، یا مدہ، یا مدہ کا مطلب کیا ہے، یا ساکن سے پہلے کسرہ، اس کو بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے، یقتل فی سبیل اللہ، سبیل اللہ میں کیا ہے، سبی، یا ساکن سے پہلے کسرہ، یا مدہ، تو لام، اللہ کے لام جو مشدد اس سے پہلے کسرہ آ گیا تو باریک ہوگا، سبیل اللہ، سبیل اللہ پڑھیں گے تو درست نہیں ہے، سبیل اللہ بالکل باریک ہوگا، ہی اموات، واو میم جو ہے، میم ساکن جو اس کا اظہار ہوگا اس پر آواز نہیں روکنی چاہیے، اموات، اموات درست نہیں ہے، اموات، واو کو ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں اور یہاں پر تا ساکن بن جائے گا جب رکیں گے، بل احیا، بل ہا حروف ہلکی ہے، حلق کے بیچ میں سے ادا ہوتی ہے، احیاء، بڑی مد ہے یعنی مد متصل ہے، حمزہ اس کا اپنا ہے، احیاء، پھر حمزہ کے اوپر تنوین ہے، تنوین نون ساکن کا قاعدہ یہاں پر لاگو ہوگا، تنوین نون ساکن کے بعد یرملون میں سے واو آیا ہے، ادغام بغنہ ہوگا، احیاء ولا، تو ہم نے گنہ کیا ادغام کے ساتھ، تو یہ نون کی آواز باقی رہی، لا میں کیا ہے، کھڑا زبر ہے اور فتح اشبائیہ کہتے ہیں اسے، ولکن، نون ساکن کے بعد لام آیا، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے لام آیا ہے، یرملون میں سے لام اور را کا الگ قاعدہ ہے، اس میں ادغام بلا گنہ ہوتا ہے، گنہ کے ساتھ نہیں ہوتا، تو نون کی آواز جو ہے باقی نہیں رہے گی، اگر نون ساکن کے بعد لام آیا ہے اور نون ساکن کے بعد را بھی آتا تو ایک ہی قاعدہ ہوگا، دو الفاظ کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے لام اور را اگر آئیں تو نون ساکن اور تنوین جو ہے ان کی جو آواز ہے وہ نون کی باقی نہیں رہے گی بلکہ جلدی سے ملانی ہے، وَلَكِلَّ ادغام ہوگا لیکن غنہ کے ساتھ نہیں، نون اور تنوین کی آواز جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی لیکن ادغام ہوگا، وَلَكِلَّ یہ صحیح ہے، وَلَكِلَّ اگر وَلَكِنَّ پڑھیں گے وہ درست نہیں ہے، وہ آواز بنتی بھی نہیں ہے، وَلَكِلَّ، اور یہاں پر کیا ہے، یہ الف ہے اور الف سے پہلے فتح ہے، یہ الف مدہ بھی آ گیا، وَلَكِلَّ، کئی اس کو لا پڑھتے ہیں، وَلَكِلَّ وہ بھی درست نہیں ہے، وَلَكِلَّ تَشْعُرُونَ،
تش میں کیا خیال آپ نے کرنا ہے کہ یہاں پر آواز کا جھٹکا نہ ہو. تش بھی پڑھتے ہیں کئی, تش درست نہیں ہے بلکہ تشعرون آواز ٹھہرے گی, ساکن ہے. عین جو ہے حروف ہلکی ہے, یہاں پر حمزہ کی آواز نہ آئے بلکہ عین کی آنی چاہیے. رو میں کیا ہے, واو مدہ ہے, واو ساکن سے پہلے ضمہ یعنی پیش, تو اس کو ہم نے آواز کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. اور جب اس پہ ہم رکیں گے, وقف کریں گے, تو مد عارض وقفی کا قاعدہ ہوگا, اس کو ہم مزید لمبائی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. تو ناظرین کرام, ہم نے چند آیات کو تجوید القرآن کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو آئیے اب پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں, جس میں ہم ترتیل کے ساتھ جس میں ہم چند مثالوں کے ساتھ ہم کچھ الفاظ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, اور ایک قاعدہ بھی ہے اس کو بھی ہم سمجھائیں گے, جو قاعدہ ہم نے کیا نام ہے بار بار ہم استعمال کرتے ہیں نون ساکن اور تنوین کا. تو نون ساکن اور تنوین کے تو کافی قاعدے ہیں, اس میں سے سب سے پہلا جو ہے قاعدہ وہ آج سکھائیں گے کہ نون ساکن یا تنوین میں اظہار. اب نون ساکن کا مطلب کیا ہے, نون کے اوپر جب سکون ہو. تنوین کا مطلب ہے دو زیر دو زبر دو پیش, تینوں کو تنوین کہتے ہیں. اظہار کا مطلب کیا ہے, اظہار کا مطلب ہے نون ساکن اور تنوین پر آواز کو روکنا نہیں بلکہ جلدی سے اظہار کر کے پڑھنا. یہ ہوتا ہے نون ساکن اور تنوین کا اظہار. ادغام, اخفا, اقلاب اس کا بالکل اپوزٹ ہے, اور جو ہے وہ نون ساکن اور تنوین پر کب آواز کو نہیں روکنا چاہیے, جلدی سے کب گزرنا چاہیے. تو یہ قاعدہ ہے. حروف حلقی جو ہے 6 ہیں, حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. اس سے پہلے بھی سمجھائے گئے ہیں کہ حروف حلقی 6 ہیں, حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. حمزہ ہا حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں, عین ہا حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. تو اس میں لکھا ہے کہ اگر ان حروف سے پہلے یعنی حمزہ ہا, عین ہا, غین خا, ان حروف سے پہلے نون ساکن یا تنوین آ جائے, جن کا بار بار ذکر ہو رہا ہے جب ہم سمجھاتے ہیں, جب نون ساکن یا تنوین آئے تو ان کو صاف اور واضح پڑھتے ہیں. صاف پڑھنا ہے, واضح پڑھنا ہے, کیا مطلب ہے, کوئی آواز کو روکنا نہیں, جلدی سے گزرنا ہے, صاف اور واضح پڑھنا ہے. اور دیگر ساکن حروف کی طرح اس پر آواز ٹھہراتے ہیں. آواز کو ٹھہرانا ہے دیگر جس طرح باقی ساکن حروف ہوتے ہیں, مگر لمبا نہیں کرتے. لمبا کرنے کا مطلب ہے کہ آواز کو ٹھہراتے نہیں, ادغام نہیں کرتے, اخفا نہیں کرتے, اقلاب نہیں کرتے, بلکہ جلدی سے اظہار کرتے ہیں, ٹھہراتے نہیں. اس کو اظہار کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں اظہار سے پڑھنا, یعنی ظاہر کر کے پڑھنا. تو آئیے چند مثالیں ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ جب تلاوت ہم قرآن کریم کی کرتے ہیں تو اس میں یہ ہماری مدد کریں. تو اب دیکھ لیجئے یہاں پر انعمت. انعمت مطلب کیا ہے, اس میں نون ساکن کے بعد عین. اب عین کیا ہے, حروف حلقی میں ہے. نون ساکن شرط تھی اور تنوین, تنوین ابھی نہیں آئی یہاں پر. نون ساکن کا قاعدہ سمجھا رہے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی. ابھی نون ساکن ہے, حروف حلقی کیا ہے, عین ہے. تو اس عین کی وجہ سے نون ساکن کی جو آواز ہے وہ عام حروف کی طرح ہم نے پڑھنی ہے, اور کوئی اس پر ہم نے رکنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ درست نہیں ہوگا. تو انعمت, سمپل انعمت. اب اگر اس کو ہم پڑھیں گے انعمت, یہ درست نہیں ہوگا, یہ غلط ہوگا. انعمت. ایسے ہی من علم, من علم درست نہیں ہے. نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی ہے, من علم. ایسے ہی ان خفتم, نون ساکن کے بعد خا حروف حلقی ہے, ان خفتم. ذکر او, تنوین کے بعد کیا ہے, الف کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے, تو یہ اس وقت الف نہیں ہے بلکہ کیا ہے, حمزہ ہے. تو حروف حلقی میں حمزہ بھی ہے, حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. الف ہمیشہ قرآن میں جو ہے وہ خالی ہوتا ہے, اس کو الف پڑھتے ہیں. جب خالی نہیں ہوتا اور حرکات ہوتی ہیں تو حمزہ بنتا ہے. تو اس وقت اس کی آواز بھی حمزہ کی ہے اور یہ حمزہ ہے.
ذکرن او، ذکرن او درست نہیں ہے، ذکرن او. ان حسابہم، ان حسابہم ہا حروف ہلکی ہے. فی حدیث غیرہ، تنوین کے بعد غین حروف ہلکی. عذاب علیم، تنوین کے بعد حمزہ، الف کے اوپر حرکت، یہ حمزہ ہے. عذاب علیم. اجر عظیم، تنوین کے بعد عین حروف ہلکی. اجر عظیم. قتل مؤمنا خطأ، یہ تنوین ہے اور خا حروف ہلکی. قتل مؤمنا خطأ. ینہون عنہ، نون ساکن کے بعد ہا حروف ہلکی ہے، اور نون ساکن کے بعد ہا، عین کے بعد جو نون ساکن ہے، عن، نون ساکن کے بعد ہا حروف ہلکی، ہا بھی حروف ہلکی میں ہے. ینہون، اس میں بھی اظہار ہو گیا. عنہ، اس میں بھی نون ساکن کا اظہار ہو گیا، اس میں بھی نون ساکن ہے اور اس میں بھی نون ساکن. تو ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا اب وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.